الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، نوجوانوں، دوستوں، آج کا یہ پروگرام بلکہ مسلسل کئی دن تک جاری رہنے والا یہ پروگرام اپنی افادیت اور معنویت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً آپ حضرات اس پروگرام میں شرکت کے ذریعے متنوع قسم کا استفادہ کر رہے ہوں گے اور فائدہ محسوس کر رہے ہوں گے، اور یقیناً انشاءاللہ پروگرام کے بعد بہت سے رہنما خطوط کے ذریعے آپ مستقبل میں اچھے سے اچھی حکمت عملی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے انشاءاللہ تیار کر سکیں گے۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں اور احباب کا جنہوں نے اس اچھے پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور یہ موقع دیا کہ میں بھی آپ حضرات کے ساتھ اس میں شریک ہو جاؤں۔ حالات کی وجہ سے میں بذات خود اس پروگرام میں وہاں نہیں آ سکا، اگرچہ مجھ کو اس وقت وہیں ہونا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو موضوع ہے اور جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے قومی تعلیمی پالیسی کے تناظر میں مکاتب کی اہمیت ترکی تاریخ کی روشنی میں۔ اس موضوع کے کئی پہلو اور کئی عناصر ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی کیا چیز ہے، اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا متوقع ہیں، مکاتب کی اہمیت کیا ہے، مکاتب کی افادیت، اس کی ضرورت ہماری نسل نو کو اور مسلم بچوں کو اور مسلمان قوم کی بقا اور تحفظ کے لیے مکاتب کی اہمیت کیا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ترکی تاریخ کی روشنی میں ہم ترکی کے کردار سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں ان تینوں اجزاء پر، تینوں عناصر پر اپنے متعین وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تعلیم و تربیت اور نظام تعلیم کسی بھی قوم، کسی بھی سماج کی ترقی کا بنیادی اور عنصری جوہر ہے۔ اسی کے ذریعے کسی بھی سماج، قوم اور معاشرے کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے اس کی ترقی ہوتی ہے۔ اور بالخصوص ابتدائی نظام تعلیم و تربیت، ابتدائی تعلیم اور چھوٹے بچوں کی تربیت کا نظام یہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قوموں کے مستقبل کی تعمیر اور ان کی بقا کی خشت اول دراصل ابتدائی نظام تعلیم و تربیت میں پنہاں اور پوشیدہ ہے، یہی اس کی خشت اول ہے۔ قرآن مجید اور اسوہ نبوی میں اگر ہم غور کریں تو اس کے بڑے رہنما خطوط اور اشارے ملتے ہیں، اور اس کی ہدایات ملتی ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر بالکل ابتدائی زمانے سے کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ مبذول ہونا چاہیے۔ میں بہت ہی اشارے کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے معاملے میں قرآن مجید نے ایک صالح اور ذمہ دار، حساس اور صاحب شعور باپ کی مثال ذکر کی ہے، جنہوں نے اپنے نونہال کی تربیت، اپنے نونہال کی تعلیم اور اس کی تعلیم کے بنیادی عناصر کس طرح سے ذکر کیے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا ہے، ایک واقعے کے تناظر میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید نے 21ویں پارے میں ان کے نام سے ایک سورت پیش کی ہے، اور اس پر تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورتوں کے نام یا قرآن مجید میں جو واقعات اور قصص ذکر کیے گئے ہیں وہ کسی بہت اہم ترین پس منظر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کی غیر معمولی افادیت اور غیر معمولی پہلوؤں کی وجہ سے
قرآن مجید نے اس کو منتخب کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اگرچہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن ان کی اہمیت اور ان کا کردار قرآن نے اسی لیے منتخب کیا کہ ان کی شخصیت کے نمایاں بنیادی اہم ترین پہلو ہیں، جس کی وجہ سے قرآن نے اس کو پیش کیا ہے۔ اور ان پہلوؤں میں ایک بہت اہم پہلو اپنے نونہال اور چھوٹے بچے کی تربیت کا موضوع ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کی تربیت کی اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، تو وہ کون سے رہنما خطوط، کون سے بنیادی عناصر اور وہ کیا ترتیب تھی جو انہوں نے اس سلسلے میں ملحوظ رکھی ہے۔ اگر ہم اس پورے واقعے کو پڑھیں گے تو چند چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یا سب سے بنیادی عنصر اور سب سے پہلی چیز جس کی طرف حضرت لقمان علیہ السلام نے توجہ کی تھی، وہ ہے عقیدے کی درستگی، عقیدے کی اصلاح، ایمان کا تحفظ، اللہ کا تعارف اور پوری زندگی میں عقیدے پر استقامت کا سبق۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ان الفاظ میں، یہ تو قرآن کے چند الفاظ ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں، آپ ان الفاظ کے ذریعے سے اس نظام کو اور تربیت کے اس منہج اور اسلوب کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت لقمان نے کیسے اولویت اور پرائیورٹی دی اس موضوع کو۔ انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے سب سے پہلے یہ کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے ایک طرف شرک نہ کرنے کی تعلیم دی اور دوسری طرف بچے کے ذہن میں شرک کی گندگی، شرک کا گھناؤنا پن، شرک کی قباحت اور اس کی برائی لظلم عظیم کہہ کر کے بتائی تھی۔ انہوں نے صرف یہی لفظ نہیں بولا ہوگا، بلکہ یقیناً اس کو سمجھانے کے لیے اور بچے کے ذہن میں اس تصور کو پیدا کرنے کے لیے مسلسل اس کے دروس دیے ہوں گے، سمجھایا ہوگا اس کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا، کیوں شرک ظلم ہے، اس کو اپنے تصور میں اور اپنے طریقے اور اسلوب کے ذریعے سے انہوں نے اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا۔ دوسری چیز یا دوسرا خط اور ان کے اسلوب میں دوسری چیز جو انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم میں ملحوظ رکھی تھی، وہ تھی ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ، ان کے احترام کی تذکیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بچوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، ان کے احسان شناس بنو، اور والدین نے جو تمہارے ساتھ اچھا کردار ادا کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے تمہارے ساتھ، والدین نے جو احسانات کیے ہیں، تم اس کو پہچاننے والے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بنو۔ اور پھر اگر اتفاق سے والدین دوسرے عقیدے اور نظریے پر قائم ہوں، تمہیں مجبور کریں ظلم پر، تمہیں مجبور کریں غلط نظریات پر، غلط عقائد پر، کفر پر، تب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو جتنا ممکن ہو، اور ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ تم دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک اور اچھے سے اچھا کردار ادا کرو۔ تیسری چیز جس کو حضرت لقمان نے اپنے منہج تعلیم و تربیت میں اپنے بچے کے ساتھ جس کا خیال رکھا تھا، وہ ہے اللہ کی عبدیت کا اہتمام، نماز کا اہتمام، نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کی تلقین و تذکیر۔ چنانچہ فرمایا تھا، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا، اس سے عبد اور معبود کا رشتہ استوار ہوگا، وہ محکم ہوگا۔ اور چوتھی چیز تھی جس کو انہوں نے اپنے منہج اور نظام تعلیم و تربیت میں ملحوظ رکھا تھا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹے اچھی باتوں کا حکم دینا اور دیکھو بری باتوں سے روکتے رہنا۔ یہ بھی صرف دو جملے نہیں ہیں جو حضرت لقمان کی زبان سے ادا ہوئے تھے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو دراصل یہ بچے میں
اجتماعی ملی ذمہ داری کا شعور بیدار کرنے کا ایک اسلوب تھا اور ایک تذکیر و تلقین تھی کہ بچہ اپنے آپ کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، وہ جب بڑا ہو، باشعور ہو، تو وہ اپنی مصلحت، اپنی ذاتی منفعت، اپنے تقاضے، اپنی پرائرٹیز ہی تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ وہ معاشرے کی صلاح اور فلاح، اس کی بہبود اور اس کی اجتماعی اور ملی اور دینی ترقی کے لیے فکر مند ہو۔ یہ ایک عنوان تھا کہ بچے میں شعور بیدار کیا جائے ملی اور دینی اور دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا۔ ورنہ کیا مطلب ہے کہ وہ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی جو بچے کے سامنے کر دی گئی، بلکہ یہ ان کی تربیت کا ایک بنیادی خط تھا اور ایک بنیادی نقشہ تھا اور اس کا ایک بنیادی محور تھا جو حضرت لقمان نے اپنے تربیت میں اور بچے کی تعلیم میں ملحوظ رکھا تھا۔ اور پانچواں عنصر یا پانچواں محور اس ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں اخلاقی تربیت، بچے کی اخلاقی تربیت، بچے کے اخلاقی معیار کو بلند کرنا اور اس کو ایسے آداب کی اور ایسے سلوک کی، ایسے اخلاقیات کی تلقین کرنا جس سے اس کا ذاتی جوہر نکھر جائے، جس سے اس کا کردار بلند ہو۔ اس ضمن میں حضرت لقمان کی زبان سے جو جملے ادا ہوئے یا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے زندگی میں جو پریشانی آئے اس پر صبر و تحمل سے کام لو، اس پر صبر و تحمل سے کام لو، اپنے اندر استقامت کا جوہر پیدا کرو۔ جلدی سے گھبرا جانا اور بے چین ہو جانا، پریشان ہو جانا، مصائب اور مشکلات کی تاب نہ لا کر زندگی کے میدان سے بھاگ جانا، یہ کبھی اچھے لوگوں کا شعار نہیں ہوتا، بلکہ استقامت، جواں مردی، ہمت، صبر، استقلال، پامردی، یہ اچھے لوگوں کا اور دنیا میں عباقرہ کا کردار ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کے اخلاقیات کے منہج میں بھی قرآن نے یہ جملہ ذکر کیا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے تکبر کے ساتھ پیش نہ آؤ، منہ نہ بگاڑو، زمین پر اکڑ کر اور اترا کر نہ چلو، یعنی عاجزی اختیار کرو، فروتنی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، انسانوں کے ساتھ تعامل میں، بولنے میں، نشست و برخاست میں، ان کے ساتھ گفتگو میں، ان کے ساتھ معاملات میں اچھے سے اچھا کردار اور سلوک اختیار کرو، تکبر نہ کرو، بڑائی نہ اختیار کرو، بد زبانی نہ اختیار کرو، بدخلقی نہ اختیار کرو۔ اور پھر آگے کہاں تھا وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں، اپنے آواز میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں میانہ روی اختیار کرو۔ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کا اسٹرکچر اور قرآن مجید کا مطلوبہ معیار ان خطوط میں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے صرف اشارتاً یہ کہوں گا، یہ ہیں وہ بنیادی خطوط اور یہ ہیں وہ رہنما خطوط اور وہ منہج اور اسلوب جس کو قرآن مجید ایک تمثیل کے ساتھ، ایک واقعے کے تناظر میں یہ ذکر کرتا ہے کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان خطوط پر ہونی چاہیے، ان محاور پر ہونی چاہیے جن میں عقیدے کی درستگی اور اصلاح ہو، جس میں اللہ کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہو، جس میں اللہ کی بندگی کی تذکیر اور تلقین کی گئی ہو، جس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین کی گئی ہو، جس میں بچے میں اجتماعی اور ملی اور دینی ذمہ داریوں کے شعور کا احساس بیدار کیا گیا ہو، جس میں اعلیٰ ترین اخلاقیات کی تعمیر کی گئی ہو۔ یہ ہے بچے کی تعلیم کا اور ابتدائی تربیت کا وہ خاکہ جس کو قرآن مجید اپنے مطلوب کی شکل میں اس واقعے کے تناظر میں ذکر کرتا ہے۔ یہی تقریباً احادیث نبویہ میں اور مختلف روایات میں ہم کو ملتا ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اس حال میں کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور بچوں کو نماز چھوڑنے پر، نماز کے ترک پر سزا دو، انہیں مارو اس حال میں کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ ہم عام طور پر اپنے ماحول میں اس کا مطلب صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بچے جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، نماز کی تلقین کی جائے، اور بچے جب 10 سال کے ہوں تو پھر ان کو نماز چھوڑنے پر سزا دی جائے۔ ہم صرف اس کا اتنا مطلب سمجھتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حدیث کا اتنا مطلب نہیں ہے، یہ اس کا بہت محدود، ناقص اور کم مطلب ہے، بلکہ ایک جز ہے۔ اس حدیث کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا اشارہ یہ ہے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت 7 سال کی عمر تک اس طرح کرو کہ نماز کے مسائل، نماز میں پڑھی جانے والی بنیادی صورتیں، نماز میں پڑھی جانے والی قرآن کی آیات، نماز کے لیے طہارت کا طریقہ اس بچے کو 7 سال کی عمر تک اچھی طرح آ جائے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ 7 سال کا ہو آپ اسے اچانک کہیں کہ اب تم نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھنے لگے؟ وہ نہیں جانتا ابجدیات کو، وہ نہیں جانتا نورانی قاعدے کو، اسے قرآن کی وہ صورتیں نہیں معلوم، قرآن کی وہ آیات نہیں معلوم، نماز کی رکعات نہیں معلوم، نماز کے فرائض اور اس کا طریقہ نہیں معلوم، اسے یہ نہیں معلوم کہ نماز کے لیے وضو کیسے کیا جائے، تو آپ کیسے 7 سال کی عمر میں حکم دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو ایسی تعلیم دو، ایسی تربیت کا نظام بناؤ کہ وہ 7 سال کی عمر میں جب تم کہو کہ اب نماز پڑھو، نماز پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے، تو وہ بلا کسی مشکل کے اس لفظ کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ اور باقی جو 3 سال کا مرحلہ ہے، 10 سال تک، تو اسے خالی نہ چھوڑو اور اس کی تعلیم و تربیت کو موقوف نہ کر دو، بلکہ اس کو ایسی تربیت دو، اس طرح سے سکھاتے رہو، اس کی تعلیم جاری رکھو کہ 3 سال کی مدت میں اس کے ذہن میں یہ تصور بیدار ہو جائے کہ نماز پڑھنا ایک بنیادی فرض ہے، اگر نماز چھوڑی گئی تو مجھے سزا ملے گی، جزا اور سزا کا تصور اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے، اس کے ذہن میں قرآن کا، اسلام کا، اللہ کا یہ نظام کے فرائض پر کے ترک پر سزا مل سکتی ہے اور سزا ملتی ہے، اور فرائض کے میں کوتاہی کرنے پر مجھ سے باز پرس ہوگی، یہ تصور اس کے ذہن میں ایسا راسخ ہو جائے کہ اس بنیادی خط پر بچے کی تربیت ہو۔ یہ اشارہ اس میں پنہا ہے کہ ان 3 سالوں میں بچے کا شعور آپ اتنا پختہ کر دیں، ورنہ صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد آپ نماز وہ چھوڑنے لگے تو اس کی پٹائی کرو اور پھر تربیت سے غافل رہو۔ یہ قرآن اور حدیث کے وہ رہنما خطوط ہے جس کے روشنی میں ہم بچوں کی ابتدائی تعلیم، یا یوں کہیے کہ مکتبی تعلیم، اور بچوں کی ابتدائی عمر میں ان کی تربیت، ان کی نشو و نما اور کن خطوط پر ان کی تربیت ہونا چاہیے، ہم اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس مختصر سے اشارے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہی وجہ ہے کہ نظام تعلیم پر اور بالخصوص بچوں کی تعلیم و تربیت پر مختلف زمانوں میں شب خون مارا گیا ہے۔ مختلف زمانوں میں بچوں کے نظام تعلیم و تربیت کو غیر قوموں نے، دشمن تعلیم ساز پالیسیوں نے بچوں کے نظام تعلیم و تربیت کو نشانہ بنایا ہے، تاکہ اگر اس زمانے میں بچوں کو متاثر کر دیا جائے اور اس زمانے میں بچوں کو ان کے بنیادی مقصد سے، ان کی بنیادی تعلیم سے، ان کی بنیادی ثقافت سے، ان کی تربیت سے غافل کر دیا جائے، تو پھر وہ بچے اور مستقبل میں پھر وہ قوم اپنے فکر کے لحاظ سے، شناخت کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ اس کی تاریخ میں 1-2 مثالیں نہیں بلکہ اس کی سینکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ میں آپ سے اس ضمن میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا
کہ قرآن مجید تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں اتنا حساس ہے اور اتنا اس معاملے میں نزاکت کا شعور ہمارے درمیان پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بچے دنیا میں آنے کے بعد اور آنکھیں کھولنے کے بعد یا تعلیم و تربیت کی منزل پر قدم رکھنے کے بعد آپ ان کی تربیت کے لیے سنجیدہ ہوں. قرآن صرف یہ نہیں کہتا، بلکہ جس طرح اس نے ایک مثالی باپ حضرت لقمان کی مثال دی ہے، قرآن مجید نے ایک واقعے کے تناظر میں ایک مثالی ماں یعنی حضرت مریم کا تذکرہ کیا ہے. حضرت مریم کا تذکرہ کیا ہے. آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اس مثالی ماں کا، حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے پریگننسی پیریڈ میں، زمانہ حمل میں اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اس کی قبولیت کے لیے، اس کی مقبولیت کے لیے اور اس کو تیرے حضور پیش کرنے کے لیے اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں، تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، اے اللہ اس کو مقبول بنا، اے اللہ اس کو میں تیرے دین کی خدمت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں. حضرت مریم کی والدہ کی یہ دعا اور یہ الفاظ بھی صرف 2 جملوں میں نہیں تھی، بلکہ ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اپنے آنے والے بچے کی تربیت کو لے کر اور اس کے دینی نظام اور منہاج اور دینی تربیت کے تعلق سے کیسی فکر مند تھیں کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی مقبولیت کے لیے، دین کے کام کے لیے وقف کرنے کو اور دینی خدمت میں لگانے کے لیے وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتی رہتی ہوں گی. یہ ماں باپ کا کردار ہوتا ہے بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی. تو قرآن اور حدیث تو اس معاملے میں اتنے حساس ہیں اور قرآن اور حدیث اس معاملے میں ایسے رہنما خطوط ہمارے سامنے رکھتے ہیں. بہرحال قرآن اور حدیث کے ان رہنما خطوط کی روشنی میں اب ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مکاتب کا نظام اور بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا موضوع انتہائی غیر معمولی اور اہم ہے. اس کو نظر انداز کرنا مستقبل کو اندھیروں میں ڈالنے کے مترادف ہے اور اپنی تہذیب، اپنی شناخت، اپنے عقیدے، اپنے مذہب بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے، اکابر نے، ہمارے اسلاف نے مکاتب کے نظام اور اس کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور اس کے تعلق سے بڑی توجہ انہوں نے اس موضوع پر دی ہے. بالخصوص آج تو ہمیں اپنے اس زمانے میں، جبکہ صرف ہمارے اس ملک میں نہیں بلکہ ہمارے ملک میں تو یہ ایک موضوع آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے. NEP کے تناظر میں یہ صرف ہمارے ملک کا موضوع نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ موضوع اس وقت گرم ہے اور پوری دنیا میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت پر چھاپا مارا جا رہا ہے، شبخون مارا جا رہا ہے، اسے تبدیل کرنے کی فکریں چل رہی ہیں. اسی تناظر میں ہمارے ملک میں بھی ایک نئی قومی تعلیمی پالیسی، نیشنل ایجوکیشن پالیسی وضع کی گئی ہے. اس کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے جسے کستوری رنگن کی قیادت والی کمیٹی نے وضع کیا ہے اور موجودہ کابینہ نے اس کو منظوری دے دی ہے. قوموں کی زندگی میں یہ مرحلے متعدد دفعہ آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں. ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم ہے، چل رہا ہے اور اس کا پس منظر ہے، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے. یہ وہ ہے جس کو انگریز وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے اور یہ وہ ہے جب لارڈ میکالے نے فورٹ ولیم کالج قائم کرنے کے بعد وہ برطانیہ واپس گئے تھے تو انہوں نے برطانوی دارالعوام میں اپنا منصوبہ بیان کرتے ہوئے یہ تاریخی کلمات اور الفاظ دہرائے تھے: میں ہندوستان میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈال کر آیا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہیں گے لیکن اپنی فکر میں، ذہن و دماغ میں اور اپنی ثقافت کے لحاظ سے انگریز رہیں گے اور وہ انگریزوں کے غلام رہیں گے. کون نہیں جانتا ہم میں سے
کہ اس کی وضع کردہ اس تعلیمی پالیسی کے اثرات سے ہم آج تک آزاد نہیں ہو سکے، ہم آج تک اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے ہیں۔ ہمارے زمانے میں نظام تعلیم پر جو شب خون مارا جا رہا ہے وہ اب صرف ہندوستان ہی کا اور ہمارے ملک کا موضوع نہیں ہے، بلکہ آپ اگر جائزہ لیں گے تو سعودی میں، خلیجی ممالک میں، مصر میں یہی ہو رہا ہے۔ نظام تعلیم پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، اس سے ان مضامین کو نکالا جا رہا ہے اور الگ الگ عناوین کے تحت نکالا جا رہا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، الگ الگ دعووں سے اور الگ الگ مدعے بنا کر نظام تعلیم سے اسلامی موضوعات کو، قرآنی آیات کو نکالنے کی فکر کی جا رہی ہے، بلکہ عملاً اس کے خطوط وضع ہو چکے ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے اپنے زمانے میں یوں کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ میں آج کل کے تناظر میں اس شعر کو جناب اکبر کی روح سے معذرت کے ساتھ کچھ ترمیم کرتے ہوئے یوں پڑھتا ہوں اور یوں کہتا ہوں کہ یوں قتل سے قوموں کے جب وہ بدنام ہوا، اس دور کے فرعون کو کالج کی بھی سوجھی۔ یعنی ہمارے دور کے فراعنہ اور ہمارے دور کے طواغیت اور دنیا پر حکمرانی کا منصوبہ رکھنے والی استعماری طاقتوں نے جب دیکھا کہ وہ بدنام ہونے لگے، قوموں کو قتل کرتے کرتے اپنی دہشت گردی کے نتیجے میں اور قوموں کو تباہ کرنے اور ملکوں کو تاراج کرنے کے نتیجے میں، تو پھر انہوں نے یہ منصوبے بنائے کہ اب قوموں کو قتل کرنے کے بجائے ان کے نظام تعلیم کو تبدیل کر دیا جائے، اس پر شب خون مارا جائے، اس پر حملے کیے جائیں، تاکہ پھر وہ قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھیں اور پھر وہ دوسری قوموں میں ضم ہو جائیں۔ اسی پس منظر میں صرف اتنا یاد رکھیے کہ ہمارے ملک میں جو موجودہ نئی قومی تعلیمی پالیسی تیار ہوئی ہے، اس کا گہرائی سے جائزہ لیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے مسودے کو دیکھیں، اس کے مضر اور اس کے مثبت نتائج پر غور کریں اور دیکھیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کم از کم ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن اس کے نفاذ کی بات کی گئی ہے، جس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ ظاہر ہوگا اور اس سے شرح خواندگی میں کچھ اضافہ ہوگا اور اس کے فائدے ہماری قوم کو، ہماری آئندہ نسلوں کو اور بچوں کو یقیناً ہوں گے۔ لیکن اس مثبت نتیجے کے ساتھ اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں، مثلا نئی تعلیمی پالیسی کا مسودہ اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب تک ہائی اسکول تک کا نظام صوبائی حکومت کے پاس اور ہائر ایجوکیشن کی کمان مرکزی حکومت کے پاس ہوتی تھی، لیکن اب موجودہ قومی پالیسی کے تناظر میں پرائمری، پری پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک سارا نظام مرکزی حکومت کے پاس رہے گا۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے، ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس میں نئی قومی پالیسی میں 5 بنیادی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، LLASM، یعنی لینگویجز، لٹریچر، آرٹس، اسپورٹس، میوزک۔ یہ ہندوستانی نظام تعلیم کے بنیادی عناصر ہیں۔ اس میں زبان میں بنیادی طور پر سہ لسانی فارمولہ پیش کیا گیا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اس سہ لسانی فارمولے میں 3 زبانوں کے فارمولے میں سنسکرت، ہندی اور انگریزی داخل ہیں۔ دیگر زبانیں بھی زبان کی حیثیت سے پڑھائی جائیں گی، لیکن ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اردو زبان دوسری سرکاری زبان ہے اور اردو کے ساتھ ہندوستان کا کلچر اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اردو زبان کو وہ حیثیت نہیں دی گئی جو دوسری زبانوں کو دی گئی ہے، بلکہ جن زبانوں کی ترقی کی بات کی گئی ہے اس میں اردو شامل نہیں ہے۔ اگر اردو سے، میں صرف اسی پر بات کہتا ہوں کہ اگر صرف اردو سے ہم کو کاٹ دیا جائے تو ہماری بہت بڑی ثقافت سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے سرمایے سے، ہماری اخلاقیات سے اور شناخت سے بڑے درجے میں آئندہ نسلوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ پھر اس تعلیمی پالیسی میں
گیتا، سوریہ نمسکار، یوگا، وندنا وغیرہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سرکاری اسکول میں کلاس کے آغاز سے پہلے مختلف نعروں کی بات کی گئی ہے جو بچوں کو کہنے ہوں گے اور اپنی زبان سے ان کو ادا کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے دین کے، عقیدے کے اور بنیادی نظریے کے بالکل خلاف ہیں۔ اور ایک بات خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے، اس معاملے میں اپنے عقیدے سے، اپنی شناخت سے، اپنے نظریے سے سمجھوتا کرنے کو قرآن، حدیث، سنت، اسوہ نبوی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی مسلمان کو اس کی اجازت، اس کی گنجائش معمولی سی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور نظریے پر سمجھوتا کرے یا اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اور اپنی شناخت کے بارے میں مداہنت سے، مجاملت سے کام لیتے ہوئے دوسری قوم کے اور رسم و رواج کو اور شاعر کو اس طرح سے اختیار کر لے کہ وہ اس میں ضم ہوتا رہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ مسلمانوں کو، بالخصوص ہماری قیادت کو، علماء کو اور دانشوروں کو اور تعلیم و تربیت سے وابستہ افراد کو کچھ سنجیدہ غور و فکر اور محکم لائحہ عمل اور عملی اقدامات کے طے کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ اس ملک میں ہماری تہذیب، شناخت اور مذہبی شعائر محفوظ رہ سکیں۔ اور اس تناظر میں ہم جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان میں ہمارے سامنے ایک ترکی کا نمونہ ہے۔ ترکی کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ترکی کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ترکی میں جو اصلاحات اور اصلاحی اقدامات کیے گئے، جو شخصیات ماضی قریب میں گزری اور جو اب موجود ہیں، جن کا بڑا گہرا اثر ترکی ثقافت پر، وہاں کے تمدن پر، نظام تعلیم پر اور بالخصوص وہاں شعور کی بیداری پر ہوا ہے، ان کا کیا کردار رہا ہے، ہمیں اس سے واقف ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ میں متعدد دفعہ استنبول حاضر ہو چکا ہوں اور ترکی کے کئی شہروں کو دیکھ چکا ہوں، وہاں کے متعدد تعلیمی اداروں کو، نظام تعلیم کو اور بعض تعلیم سے جڑی ہوئی شخصیات کو اور تربیتی شخصیات کو دیکھنے کا بہت قریب سے موقع ملا ہے۔ میں آپ سب حضرات سے اس موقع پر یہ گزارش کروں گا کہ ترکی کے نظام تعلیم و تربیت پر غور کرتے ہوئے چند چیزوں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت خلافت کے خاتمے کے بعد، خلافت کو ختم کر دینے کے بعد ترکی پر جمہوریت کے نام سے لادینی نظام مسلط کیا گیا تھا، بلکہ اسلام مخالف نظام، اسلام دشمن نظام مسلط کر دیا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں وہاں پر قرآن، عربی زبان، اذان، اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت کا منہج سب ختم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ پر ایک لادینی عفریت نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ اس وقت اسلامی نظام اور اسلامی بقا اور اسلامی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں نے کیسی قربانیاں دی تھیں، کس طرح چھپ چھپ کر انہوں نے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا تھا، کس طرح انہوں نے زمین کے اندر سرنگیں بنا بنا کر گھروں کی کوٹھریوں میں بیٹھ بیٹھ کر اپنے بچوں کو اسلام اور دین اور قرآن کی بنیادی تعلیم دینے کا انتظام کیا تھا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ یہ مرحلہ اس وقت آ جاتا ہے جب قوم مجبور ہو جائے اور وہ دیکھ لے کہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا گیا ہے اور اسے شکنجوں میں کس دیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں آیا، لیکن تیاریاں اس کی ہو چکی ہیں۔ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ترکی قوم نے جس استقامت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، ہمت اور شجاعت کے ساتھ اپنے وجود کو باقی رکھنے کی فکر اس وقت کی تھی، تو اس قوم کے ان کوششوں اور ان جہود کا کیا نتیجہ نکلا، یہ خود ایک مطالعے کا موضوع ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم بہت اچھی طرح سے اس پر غور کریں اور مطالعہ کریں، ترکی کی وہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے بڑا اثر مرتب کیا ہے، یہاں تک کہ موجودہ ترکی کی تعمیر حیرت انگیز طور پر ایک قلیل عرصے میں اور ایک کم مدت میں وہ اس مقام پر اور ترقی کے ہر لحاظ سے ترقی اور تطویر کی اس منزل پر پہنچا ہے۔ ان شخصیات میں بہت بنیادی نام میں آپ حضرات سے باادب عرض کروں گا کہ آپ گہرائی سے مطالعہ کیجئے۔ ان میں ایک بنیادی نام شیخ امام سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
امام سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی مشقت کے ساتھ گزری، جیلوں میں گزری اور تعذیب کے ساتھ گزری، آلام کے ساتھ گزری، لیکن انہوں نے موجودہ ترکی جس منزل پر ہے اس کو اس منزل پر پہنچانے میں ان کی قربانیوں کو، ان کی تربیت کو، ان کی فکر کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی کاوشوں کو بنیادی دخل ہے۔ انہوں نے تربیت کی، انہوں نے جیل سے خطوط لکھے، انہوں نے نوجوانوں کی تربیت کی، انہوں نے بچوں کی تربیت کی، اور ان کی ساری تربیت کا بنیادی محور وہ تھا جو میں نے آج بات کو شروع کرتے ہوئے جس موضوع سے آغاز کیا تھا۔ انہوں نے عقیدے کی درستگی کی، انہوں نے ایمانی شعور بیدار کیا، انہوں نے روحانی تربیت کی، انہوں نے خدا سے جوڑنے کی تربیت کی، اور آج ان کے رسائل نور میں، ان کی کتابوں میں جو رسائل النور کے نام سے چھپتے ہیں، میں متعدد دفعہ ان کے مراکز میں جا چکا ہوں اور ان کی خدمات کا جائزہ لے چکا ہوں، ان کے رسائل کو گہرائی سے پڑھ چکا ہوں۔ ان کے رسائل میں جب آپ پڑھیں گے تو یعنی آج بھی پڑھنے والے کو حیرت انگیز طور پر جو چیز ملتی ہے وہ علوم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ ایمانی چاشنی اور ایمانی حلاوت اور لذت ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری جد و جہد وہ تربیت پر، روحانی تربیت پر، فکری تربیت پر، ایمانی تربیت پر صرف کی تھی، جس کے نتیجے میں لادینی نظام کے مقابلے ایسے افراد کو کھڑا کر دیا تھا جنہوں نے ترکی کا نقشہ بدل دیا۔ دوسری چیز یہ کہ ترکی کا جب آپ مطالعہ کریں تو اس کو ملحوظ رکھیں کہ ترکی کی بنیادی خصوصیت اور اس کے نظام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کے معاملے میں کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ آج بھی آپ ترکی جائیے، اور میں جا چکا ہوں، تو ایک بڑی پریشانی وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ترکی زبان نہیں جانتے تو کوئی شخص بھی انگریزی کو سمجھنے والا، انگریزی بولنے والا بس میں، سڑکوں پر، مارکیٹس میں کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو ایک بورڈ بھی انگریزی زبان میں نہیں ملے گا، بلکہ وہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، ہر چیز اپنی زبان میں لکھتے ہیں، وہ ہر نصاب اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں، وہ سائنس پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھاتے ہیں، اور وہ اسلامیات کے مضامین پڑھاتے ہیں، عصریات کے مضامین پڑھاتے ہیں، سب اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں۔ ایک کتاب آپ کو انگریزی میں نہیں ملے گی۔ یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دوسری زبان سکھانے پر، دوسری زبان کے الفاظ بولنے پر، دوسری زبان کے سمجھنے پر، دوسری زبان کے تکلم پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ انگریزی بولنے لگا، ہمارے بچے کو واہ کیا کہنے ہیں، اس کو چند جملے انگریزی کے آ گئے۔ میں نے ترک قوم کو دیکھا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا ہے، اسکولوں میں جا کر دیکھا ہے، انگریزی کا ایک لفظ بولنے پر وہ فخر نہیں محسوس کرتے، وہ اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، اور ان کی زبان نے پھر ان کی تہذیب سے، ان کی ثقافت سے، ان کے کلچر سے ان کو وابستہ رکھا ہے۔ ان کی زبان نے ان کو دوسروں کی زبان سے مرعوبیت کے خوف میں اور مرعوبیت کے شعور میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب ان کی خصوصیت ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ جس طرح اس قوم نے اپنی زبان کو اور اپنی زبان کے کلچر کو زندہ رکھتے ہوئے اسی میں ہر مضمون کو پڑھایا، تو کیا ہم اپنے بچوں کے نظام تعلیم و تربیت میں اس کو نہیں رکھ سکتے کہ ہم اپنی زبان کو پڑھائیں؟ آج حیرت کی بات ہے کہ ہمارے بچے اور بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، وہ عربی زبان نہیں جانتے۔ عربی زبان کو جاننا، اس کو سیکھنا، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا دینی مطالبہ ہے، یہ ہمارا قرآنی اور دینی ایسا مطلوب ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ اس پر تو بحث ہوتی ہے کہ عربی زبان میں خطبہ ہونا چاہیے یا عربی زبان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر کیوں نہیں ہوتی کہ جو عربی قرآن کی زبان، نماز کی زبان، حدیث کی زبان، ہماری دینی زبان ہے، ہمارے تمام نوجوانوں کو بحیثیت مسلمان کے اتنا عربی زبان آنا چاہیے جتنی عربی زبان سے وہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو، کچھ نہ کچھ حدیث کو سمجھ سکے اور اس کا کچھ نہ کچھ اس کو شعور آ سکے۔ اس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا ہی کہوں گا
کہ اپنی زبان سے، عربی سے، اردو سے اپنے بچوں کو مربوط کیجئے. ہر حال میں اس کی کوشش ہو کہ ہمارے بچے، نوجوان، ہمارے بڑے اور ہمارے آئندہ نسلیں وہ ہماری ثقافت سے، زبان کے ذریعے سے محروم نہ رہ سکیں. تیسری چیز ترکی کے کردار میں، اس کو بھی بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ جو اصلاحات ترکی کے نظام میں ہوئیں اور بالخصوص اردوغان صاحب نے کی ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ گہرائی سے مطالعہ کیا جائے. وہ بڑی قابل مبارکباد ہیں. انہوں نے انتہائی حکمت کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ایک لادینی نظام تعلیم کو تبدیل کرتے ہوئے اس کے متوازی ایسی اصلاحات کی ہیں جس سے ترک قوم کی فکر، سوچ، تعمیر و ترقی میں بنیادی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور اس کا شعور غیر معمولی حد تک بیدار ہو چکا ہے. مثلا ابھی ماضی قریب میں ہم دیکھیں کہ اردوغان صاحب نے اپنے نظام تعلیم سے، یہ ہوتا ہے زندہ قوموں کا طریقہ کار، انہوں نے اپنے یہاں کے نظام تعلیم سے فلسفہ ارتقاء کو، نظریہ ارتقاء کو، ڈاروینزم کو، ڈاروین کی تھیوری کو حذف کر دیا اور کہا کہ یہ وہ نظریہ ہے جس کو آج تاریخ اور نفسیات اور سائنس بھی ریجیکٹ کر چکی ہے، اب ہم اس کو نہیں پڑھائیں گے. انہوں نے ایک ایسے نظریے کو جو موجودہ مغربی نظام تعلیم کا اور مغربی نظام کا ایک جز اور حصہ ہے، اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ متوازی دین، اخلاق، شہادت و سرفروشی، ترک قوم کی تاریخ، قرآن کی وہ آیات جہاں پر شہادت کے تذکرے ہیں، جہاں پر بہادری کے تذکرے ہیں، جہاں پر جہاد کے تذکرے ہیں، اور عثمانی فتوحات کے واقعات اور تذکروں کو نصاب میں شامل کرایا، جس سے ایک طرف قوم میں دین اور اخلاق بیدار ہوں اور دوسری طرف اپنی تاریخ کو اور اپنی تاریخ کے تناظر میں اپنے وجود کا انہیں احساس ہو جائے. میں خود وہاں بعض ایسی چیزیں دیکھ کر آیا جو انہوں نے اس لیے بنائی ہیں کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو صرف دیکھنے سے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، تاریخ زندہ ہو جاتی ہے، شعور ابھر جاتا ہے. مثلا انہوں نے جو ترکی میں استنبول میں ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام پانوراما ہے، جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو پوری ثقافت کو، عثمانی فتوحات کو، محمد الفاتح کے کارناموں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ایک انسان اس میں داخل ہوتے ہی اس کے اندر جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر ایک عجیب قسم کا احساس بیدار ہوتا ہے، بہادری کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ واہ یہ تھے ہمارے آبا و اجداد. اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے تصور میں، اس کے شعور میں وہ کیفیات بیدار رہتی ہیں. تو ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کے نظام تعلیم و تربیت کے میں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. میں خلاصتاً آپ سے یہ عرض کروں گا آخر میں کہ سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم موجودہ تعلیمی پالیسی کے تناظر میں اپنے مکاتب کے نظام کو مستحکم بنائیں. ہمارے پاس ایسا نیٹ ورک مساجد کی شکل میں موجود ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، ہم اسے فعال بنائیں. ہماری ہر مسجد، قریہ، گلی، شہر، صوبہ، ہماری ہر مسجد ہماری بنیادی تعلیم کا مرکز ہو. ہم بنیادی تعلیم کے خطوط طے کریں کہ ہمارا ہر امام محلے کے بچوں کو، نوجوانوں کو تعلیم بالغاں کے عنوان سے یہ بنیادی اسلامی تعلیم دے گا. ان بچوں کو عقائد سکھائے جائیں گے، قرآن کی بنیادی تعلیم دی جائے گی، ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا، اخلاقیات سکھائی جائیں گی، ایک دوسرے کے حقوق سکھائے جائیں گے، اور فرائض اور واجبات کے موٹے مسائل ان کو بتائے جائیں گے، اور انہیں یہ بتایا جائے گا کہ غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے موجودہ زمانے میں کافرانہ شعائر سے کس طرح دور رہا جائے، کس طرح ان رسم و رواج سے اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو، اپنے عقیدے کو، اپنی تہذیب کو اور اپنے دین کو، اپنے مزاج کو بچایا جائے، تاکہ ہم کسی طرح اپنے وجود کو دوسری قوموں میں ضم نہ کر بیٹھیں اور اس میں حل نہ ہو جائیں. اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ سب ہمیں اپنے مساجد کے نظام سے مربوط کر کے بہت بنیادی طرح سے کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح ہمارے ملت فاؤنڈیشن نے ایک بیڑا اٹھایا ہے
اور ایک نظام تعلیم میں انقلابی قدم اٹھایا ہے اور اس کی اصلاحات کے لیے انہوں نے اقدام کیا ہے کہ بچوں کے لیے ایسا نصاب تعلیم تیار کیا جائے جس سے ان کی نشو و نما زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، عصریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور زمانے کی زبان اور اسلوب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے دین سے، ثقافت سے، کلچر سے، قرآن اور سنت سے، حضور کی سیرت سے بچوں کو جوڑا جا سکے۔ اس طرح کے نظام ہائے تعلیم اور اس طرح کے پلیٹ فارم کو مزید وسعت دینے کی اور ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کی سخت ترین ضرورت ہے، اور یہی چیز ہے جو ہماری آئندہ نسلوں کو اس ملک میں محفوظ رکھے گا اور ہمارے وجود کی بقا کا ضامن ہوگا۔ میں ان چند گزارشات پر، شاید میں نے اپنا وقت اپنے محدود وقت سے زیادہ لے لیا ہے، میں ان چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں اگر میں نے زیادہ وقت لے لیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان موضوعات پر سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں دین کی خدمت، اسلام کے بقا اور اسلامی تہذیب و شناخت کو باقی رکھنے کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو فکر مند بنائے اور عملی اقدامات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔